بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل پہ میں آپ کو کہانیاں سناؤں گا جو آپ بچپن میں پڑھا کرتے تھے، رسالہ تعلیم و تربیت۔ اس میں سے یہ کہانی ہے سنہری چابی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ صبح 7:30 بجے کا وقت تھا۔ ابا جان گاڑی میں بیٹھے فائزہ اور سائمہ کو بلانے کے لیے ہارن بجا رہے تھے۔ سائمہ تو فائل اور کتابیں لیے تیار کھڑی تھی، جبکہ فائزہ ہر روز کی طرح اپنے کمرے میں اپنی چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ فائزہ: اب آ بھی جاؤ۔ بس آ رہی ہوں، فائزہ بولی۔ ابا جان نے پھر ہارن بجایا۔ فائزہ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، سائمہ چلائی۔ میری جراب گم ہو گئی ہے، اسے تلاش تو کرنے دو۔ فائزہ کی بات سن کر سائمہ بڑبڑائی، اس کی ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ضرور گم ہوتی ہے۔ ابا جان نے ایک مرتبہ پھر ہارن بجایا۔ اس بار ہارن نے کام کر دکھایا۔ فائزہ اپنی فائل اور کتابیں لیے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سائمہ نے اسے ناخوشگوار انداز میں گھورا۔ دونوں گاڑی کی طرف بڑھیں۔ سوری پاپا، فائزہ نے کہا۔ آج کیا چیز گم ہو گئی تھی؟ ابا جان نے پوچھا۔ آج اس کی جراب نہیں مل رہی تھی، سائمہ نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے کہا۔ سائمہ یہ دیکھو، فائزہ نے سائمہ کو مخاطب کیا۔ کیا دیکھوں؟ دونوں جرابوں کا رنگ دیکھو۔ جرابوں کا رنگ یہ کہہ کر سائمہ نے جرابوں پر نظر ڈالی تو ایک جراب سرخ اور دوسری سفید تھی۔ فائزہ یہ سب کیا ہے؟ وقت کا یہی تقاضا تھا کہ سفید جراب کے بجائے سرخ جراب پہن لی جائے۔ میں سفید جراب کی تلاش کرتی رہتی تو ابھی تک ہم لوگ گھر ہی میں ہوتے۔ کالج میں سہیلیوں نے ان دو رنگی جرابوں کو دیکھ کر تو تمہارا خوب مذاق اڑائیں گے، سائمہ بولی۔ اڑانے دے مذاق، اب سفید جراب نہیں مل رہی تو کیا کرتی؟ فائزہ فوراً بولی۔ تم نے جرابیں رکھی کہاں تھی؟ سائمہ نے پوچھا۔ اپنی الماری میں، فائزہ نے جواب دیا۔ ابا جان ان کی باتوں سے بے نیاز گاڑی چلانے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں کو کالج چھوڑ کر اپنے دفتر چلے گئے۔ فائزہ اور سائمہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہ تھا۔ دونوں کالج کے دوسرے سال میں پڑھتی تھیں۔ ان کے مضامین میں فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کے سیکشن الگ الگ تھے۔ جڑواں ہونے کی وجہ سے دونوں کی شکل و صورت تقریباً ایک جیسی تھی، مگر ان کی عادات مختلف تھیں۔ سائمہ اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھتی تھی، جبکہ فائزہ بہت لاپرواہ تھی۔ وہ جہاں جی چاہتا اپنی چیزوں کو پھینک دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنی چیزیں کبھی بھی وقت پر نہ ملتی تھیں۔ صبح کے وقت تو لازماً اسے کسی نہ کسی چیز کی تلاش کے لیے پریشان ہونا پڑتا تھا۔ کچھ دن قبل کی بات ہے، فائزہ کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک نئی سہیلی شازیہ بھی شامل تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بچپن کی تصویریں کا ذکر کیا تو شازیہ نے کہا، البم لاؤ تاکہ میں بھی دیکھوں کہ تم بچپن میں کیسی تھی۔ ابھی منگواتی ہوں، تم خود دیکھ لینا کہ میں کیسی تھی۔ یہ کہہ کر فائزہ نے سائمہ کو آواز دی، سائمہ میری الماری سے تصویروں کا البم تو اٹھا لانا۔ اچھا، سائمہ کی آواز آئی۔ سائمہ نے تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم میں آ کر فائزہ کو بتایا، البم تو الماری میں نہیں ہے، تم دھیان سے تو دیکھتی وہیں ہوگا۔ میں نے الماری کے سارے خانوں میں دیکھ لیا، البم وہاں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں خود دیکھتی ہوں، فائزہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے الماری کے سارے حصوں میں البم تلاش کیا، مگر وہاں ہوتا تو مل جاتا۔ اس کی سہیلیاں البم دیکھے بغیر چلی گئیں۔ وہ شام تک تلاش کرتی رہی۔ آخر سائمہ نے پرانی کتابوں کے ڈھیر سے البم برآمد کر لیا۔ فائزہ نے البم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر یہ پرانی کتابوں میں کس طرح چلا گیا تھا؟ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ میں لاپرواہ کب ہوں؟ فائزہ فوراً بولی۔
اچھا تو تم لاپرواہ نہیں ہو، تو اگر لاپرواہ ہوتی تو لگتا ہے خود بھی گم ہو جاتی۔ فائزہ نے سائمہ کے طنزیہ انداز کو بھانپ لیا۔ یہ البم کسی اور نے پرانی کتابوں میں رکھا ہوگا، مجھ پر یہ خواہ کا الزام ہے کہ میں لاپرواہ ہوں، فائزہ بولی۔ سائمہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فائزہ نے اس دن بھی اپنی غلطی تسلیم نہ کی تھی جب ایف اے کے دوسرے سال کے امتحان کے رول نمبر سلپ اسے نہیں مل رہی تھی۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ فائزہ رول نمبر سلپ نہ ملنے کی وجہ سے رونے لگی تھی۔ تم نے رول نمبر سلپ کہاں رکھی تھی؟ امی جان نے پوچھا۔ ایک کتاب میں، فائزہ بولی۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ ابا جان نے پوچھا۔ اگر اسے کتاب کا علم ہوتا تو روتی ہی کیوں؟ سائمہ بھی بول پڑی۔ میں نے کتاب اپنی میز پر رکھی تھی۔ کتاب میز پر کب رکھی تھی؟ سائمہ نے پوچھا۔ کل، فائزہ نے جواب دیا۔ اس بار بھی سائمہ نے کتاب بیڈ کے گدے کے نیچے سے تلاش کر لی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کتاب گدے کے نیچے کیسے چلی گئی تھی، فائزہ بولی۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ میں لاپرواہ نہیں ہوں، فائزہ نے احتجاج کیا۔ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ اگر رول نمبر سلپ نہ ملتی تو پوچھتی کہ تم لاپرواہ ہو یا نہیں۔ یہ سن کر فائزہ نے مسکرا کر سائمہ کا شکریہ ادا کر دیا۔ امتحان کے بعد دونوں گھر میں فارغ تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ فراغت کے دن چچا جان کے ہاں کراچی میں گزارے جائیں۔ دونوں نے ابا جان سے بات کی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کراچی ان کے ساتھ کون جائے۔ امی جان گھر اور ابا جان دفتر میں مصروف ہوتے تھے۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ لاہور سے ابا جان انہیں جہاز میں سوار کروا دیں گے اور کراچی کے ہوائی اڈے پر چچا جان انہیں لے لیں گے۔ ابا جان نے بکنگ کروا کر کراچی اپنے بھائی کو فون کر دیا۔ انہوں نے 20 نومبر کو شام 6 بجے کی ہوائی جہاز سے کراچی جانا تھا۔ 20 نومبر کو دوپہر 12:30 بجے کے قریب چچی جان نے کراچی سے فون کر کے انہیں کہا کہ آتے ہوئے وہ ایک عمدہ سی ملتانی گرم شال اور خوبصورت سی چوڑیوں کا سیٹ لیتی آئیں۔ چچی جان کے فون پر دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وین یا رکشے میں دھکے کھانے کے بجائے اپنی گاڑی کا انتظار کیا جائے۔ ابا جان تقریباً 2:30 بجے دفتر سے گھر آئے۔ دونوں اپنے پرس لیے گاڑی میں بازار کی طرف روانہ ہو گئیں۔ گاڑی فائزہ چلا رہی تھی۔ دونوں آدھ گھنٹے بعد بازار میں کپڑے کی دکان میں ملتانی گرم شال دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب وہ کالی شال دکھائیے، فائزہ بولی۔ اچھا باجی، دکاندار بولا۔ سائمہ بتاؤ کون سی شال اچھی رہے گی؟ یہ نیلی شال بہت خوبصورت ہے۔ چلو پھر یہی لے لیتے ہیں، فائزہ نے کہا۔ انہوں نے بھاؤ تاؤ کے بعد نیلی شال 250 روپے میں خرید لی۔ اب دونوں کا رخ چوڑیوں کی طرف تھا۔ انہوں نے رنگ برنگی چوڑیوں میں سے سنہری چوڑیاں کا انتخاب کیا۔ چوڑیاں خریدنے کے بعد سائمہ نے اپنے لیے کچھ چیزیں خریدیں۔ بازار میں انہیں 4 بج گئے تھے۔ دونوں خریداری کے بعد کار پارکنگ کی طرف بڑھیں۔ گاڑی دیکھ کر فائزہ کو چابیوں کا خیال آیا۔ چابیاں کہاں گئیں؟ یہ کہتے ہوئے فائزہ نے اپنا پرس دیکھا۔ چابیوں کا گچھا اس میں نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کے اندر جھانکا کہ کہیں جاتے ہوئے چابیاں اندر نہ رہ گئی ہوں۔ چابیوں کا گچھا وہاں بھی نہ تھا۔ فائزہ نے دوبارہ پرس کی ساری چیزیں نکال کر چابیاں تلاش کی مگر چابیاں نہیں ملیں۔ تم نے کہاں رکھی تھی؟ سائمہ نے پوچھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ آؤ ان دکانوں میں چلیں جہاں سے ہم نے خریداری کی۔ آ جاؤ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ پھر دونوں بازار میں واپس چلی گئیں۔ انہوں نے جس دکاندار سے بھی چابیوں کے بارے میں پوچھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سائمہ اب کیا ہوگا؟ 6 بجے ہماری پرواز ہے۔ اس وقت 4:30 بج رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ سائمہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ دونوں بازار آتے ہوئے جس قدر خوش تھیں، اب
इसी कदर उदास और परेशान नज़र आ रही थी। वो गाड़ी के पास वापस आईं। अब नई चाबी बनवाने के सिवा मसले का कोई दूसरा हल ना था। कार पार्किंग में टोकन लगाने वाले आदमी ने एक लड़के को भेजकर एक चाबी बनाने वाले को घरों कर बुलवाया। कारीगर भैया जल्दी करो, हमें देर हो रही है, साइमा ने कहा। बीबी जी अभी चाबी लगा दूंगा। इसने कई चाबियां ताले को खोलने के लिए लगाईं। दोनों बार बार घड़ी को देख रही थीं। फ़ायज़ा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर चाबियों का गुच्छा कहाँ चला गया। भैया इतनी देर मत लगाओ, जल्दी चाबी लगा दो, फ़ायज़ा बोली। बीबी जी चाबी ही लगा रहा हूँ, अब कोई चाबी फिट नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, कारीगर बोला। तुम मुझे अनाड़ी लगते हो, फ़ायज़ा गुस्से भर में लहजे में बोली। बीबी जी 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, ज़्यादा बातें मत बनाओ, सिर्फ काम करो। फ़ायज़ा गुस्सा मत करो, बेचारा काम तो कर रहा है, साइमा बोली। खाक काम कर रहा है, परवाज़ का वक्त होने वाला है। वक्त होने वाला नहीं बल्कि हो चुका है, क्योंकि इस वक्त 5 बज रहे हैं। अब हम किसी सूरत में भी 6 बजे तक हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच सकती। साइमा ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। ओ मेरे खुदाया, चाबियों ने भी आज ही गुम होना था, सारे प्रोग्राम का सत्यानाश हो गया। फ़ायज़ा की ये बात सुनकर साइमा ने नाखुशगवार लहजे में से घूरा, जैसे कह रही है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कारीगर की मेहनत रंग लाई, आखिर वो एक चाबी से कार का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। इसने रेती के साथ चाबी को रगड़ा और गाड़ी में लगा दी। गाड़ी फ़ौरन स्टार्ट हो गई। इन्होंने कारीगर की मजदूरी अदा की इससे पहले कि वो गाड़ी में सवार होकर वहाँ से जाती। चूड़ियों की दुकान में काम करने वाला 10-11 साल का एक लड़का इनके पास आया। इसकी उड़ी हुई रंगत और फूले हुए सांस से अंदाज़ा हो रहा था कि वो भागता हुआ आया है। बाजी रुकिए, बच्चा मुश्किल क्या पाया, क्या बात है, फ़ायज़ा ने घबरा कर पूछा। बाजी जी चाबियों का गुच्छा आपको देने आया हूँ। बच्चे ने जब चाबियों का गुच्छा फ़ायज़ा के हाथ में थमाया तो इसने पूछा, ये कहाँ से मिला है। वो जी ये गुच्छा सुनहरी चूड़ियों के डब्बे में पड़ा था। थोड़ी देर पहले उस्ताद जी एक औरत को सुनहरी चूड़ियाँ दिखाने लगे तो ये चाबियाँ इन्हें वहाँ से मिली। इन्होंने कार पार्किंग की तरफ मुझे दौड़ाया कि आपकी अमानत आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आप मिल गई। अच्छा बाजी जी मैं चलता हूँ। दोनों ने बच्चे का शुक्रिया अदा किया और अब बच्चे के वहाँ से जाते ही फ़ायज़ा ने साइमा को मुखातब किया। मैं इस बार ये नहीं पूछूंगी कि सुनहरी चूड़ियों के डब्बे में चाबियाँ का गुच्छा कैसे पहुँचा। ऐसा मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। ये अल्फाज सुनकर साइमा के अफसरदा परेशान चेहरे मुस्कुराहट फैल गई। इसने चाबियों के गुच्छे में इस सुनहरी चाबी की तरफ देखा जिससे गाड़ी स्टार्ट होती थी। इस सुनहरी चाबी के गुम होने ने फ़ायज़ा की ज़बान से इस बात का इकरार करवा लिया था जिसका वो हमेशा इनकार कर रही थी। फ़ायज़ा ने बग़ैर कुछ कहे अब की बार सुनहरी चाबी से गाड़ी स्टार्ट की और इसे घर जाने वाली सड़क पर डाल दिया। आज की कहानी इतनी ही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।